پہلے ہم نے سیکھا حصہ، ٹھیک ہے. اب حصہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی حصہ لکھ سکتے ہیں، سیکشن اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی سیکشن لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی سیکشن لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا جو پیپر میں ہیڈنگ دی جاتی ہے ان کو کیسے لکھا جاتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ہیڈنگ لکھنے کا طریقہ صحیح بتاؤں گا. تو پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ حصہ کیسے لکھا جاتا ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں کہ حصہ اول، حصہ بے، حصہ جیم، ٹھیک ہے، اردو کے پیپر میں. تو اس کو ہم لکھنے کی کوشش کریں گے. حصہ مختلف طرح سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے اس طرح. جو ڈیزائن آپ کو پیارا لگے پھر اسی کے مطابق پیپر میں آپ نے لکھنا ہے. اس طرح حصہ کے علاوہ ہم سیکشن بھی لکھتے رہتے ہیں. سیکشن کیسے لکھا جاتا ہے ادھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیکشن بھی اسی طرح مختلف ڈیزائن کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے ایک یہ ہوتا ہے کہ سین کو ہم لمبا کر کے لکھتے ہیں اس طرح، پھر اس کو بے الف با کی طرح بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نوک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دانت بناتے ہیں شین کے، پھر اس کو نون بنا دیتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے. یہ کے نقطے، یہ نون کے نقطے اور شین کے اور یہ نون کے، ٹھیک ہے. یہ سیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سیکشن آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، سین کو چھوٹا کر کے اس طرح. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو عربی میں ہم جیسے لکھتے ہیں سیکشن، آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے اس طرح، یہ پھر شین کے دانت بنائیں گے ہم، پھر یہ نون اس طرح ہاں لکھا جاتا ہے. یہ کاف اس کو ایسے کر کے پھیر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ سیکشن اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو سیاق و سباق جیسے کہ ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ سوالات جوابات، وہ بھی میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا. سوالات کیسے لکھتے ہیں، جوابات کیسے لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سوالات کس طرح لکھتے ہیں، یہاں سے لائن کے درمیان سے ہم سین لکھنے کی کوشش کریں گے، یہ اس طرح، یہ نوک کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے بو، ٹھیک ہے. الف، یہ چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیں گے، جو تے ہوگا اس کو ہم نے لمبا کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس ڈیزائن میں یہ سوالات. اس کے علاوہ سوالات آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یہ سین کو لمبا کر کے لکھنا ہے، پھر یہاں سے وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر الف، ٹھیک ہے، لام الف لام، ٹھیک ہے، اس طرح. اور یہ تے. اب تے بھی اس کو ہم چھوٹا لکھیں گے کیونکہ ہم نے سین لمبا لکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ سوالات سمجھ آئی. اس کے علاوہ جوابات میں آپ کو ادھر جگہ ہے، یہاں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. جوابات لکھنے کے لیے جو لین کے درمیان میں جیم کی آدھی شکل بنانی ہے، پھر اس کے ساتھ واو لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. جیم، واو الف با، پھر بے الف با، جوابا، اور یہ تے، ٹھیک ہے. جوابات آپ کا جو تے ہے وہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، تے، یہ اس طرح جیسے ہم نے سین سیکھا ہے. یہ
یہ تے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. جب ہم سوالات کو اس طرح لکھتے ہیں تو آخر میں لمبا تے ہوتا ہے، وہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی سا بھی پوائنٹ لکھنا ہو، جز لکھنی ہو، تو اس کو ہم بنانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ فرض کریں جز نمبر 3 لکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو بالکل لائن کے درمیان میں اس طرح یہ 3 لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ایسے گول کر دیں گے، یہ ایسے گول کر دیں گے، پھر یہ خوبصورتی کے لیے یہ ایسے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ایسے ڈیزائن بنا دیں گے. ٹھیک ہے. میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے. اور اس طرح کی مفید رائٹنگ آپ سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. شکریہ.